حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا تھا۔ اس بارے میں ایک روایت میں عبداللہ بن بریہ اپنے پتا سے ورنن کرتے ہیں کہ ایک صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا، اے بلال، کیا کارن ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے رہتے ہو؟ جب کل شام میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے پیروں کی چاپ سنی۔ حضرت بلال نے کہا کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اور سے مجھ پر 2 رکعت ادا کرنا انیواریہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہی کارن ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس پرکار ورنن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ورنن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے صبح کی نماز کے سمے فرمایا، بلال، مجھے بتاؤ جو سب سے زیادہ آشاوان عمل تم نے اسلام میں کیا ہو، کیونکہ میں نے بہشت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی ٹاپ سنی ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ اپنے نکٹ تو میں نے اس سے ادھک امید والا عمل اور کوئی نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات کو یا دن کو کسی وقت وضو کیا تو میں نے اس وضو کے ساتھ نماز ضرور پڑھی ہے، جتنی بھی میرے لیے پڑھنا نردھارت تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کا یہ ارتھ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ ہو گئے، بلکہ کیول یہ کہ پوترتا اور چھپی ہوئی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پد دیا کہ وہ جنت میں بھی اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جس طرح سنسار میں تھے۔ جیسا کہ پچھلی روایت میں ورنن ہوا تھا کہ عید کے دن حضرت بلال سوٹی پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے اور پھر قبلہ کی طرف سوٹی گاڑتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عید پڑھاتے تھے۔ تو بہرحال ان کا یہ سمان اور ان کی پوترتا اور عبادت کے کارن سے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نظارے میں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے جنت کی طرف سے رات کو لے جایا گیا تو میں نے قدموں کی ٹاپ سنی۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ قدموں کی ٹاپ کیسی ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ بلال ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے کاش میں بلال کی ماتا کے پیٹ سے پیدا ہوتا، اے کاش بلال کا پتا میرا باپ ہوتا اور میں بلال کی طرح ہوتا۔ کیا اونچ ستھان ہے اس بلال کا جسے ایک وقت میں تچھ سمجھ کر پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر اچھا کر رہے ہیں کہ کاش میں بلال ہوتا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے آرمبھک صحابہ کا ورنن کرتے ہوئے ایک ستھان پر فرمایا ہے، اس طرح لکھا ہے کہ بلال بن رباح جو امیہ بن خلف کے حبشی غلام تھے، ہجرت کے بعد مدینہ میں اذان دینے کا کام انہی کے سپرد تھا، پرنتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں شام فتح ہوا تو ایک دفعہ حضرت عمر کے بار بار کہنے پر انہوں نے پھر اذان کہی، جس پر سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سمے یاد آ گیا۔ اس لیے وہ سویم اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ جو اس سمے اپستھت تھے اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی۔ حضرت عمر کو بلال سے اتنا پریم تھا کہ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، آج مسلمانوں کا سردار گزر گیا۔ یہ ایک غریب حبشی غلام کے سمبندھ میں بادشاہ وقت کا کتھن تھا۔ ایک افسر پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے مہیلاؤں کو سے سمبودھت ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، احمدی مستورات سے یہ فرمایا آیت قرآنی ہے جو ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والبقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عمل۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والبقیات
الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عمل۔ یہ ورنن فرمایا اور اس کا وستار کرتے ہوئے حضرت بلال کا ورنن کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہی وستو ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور وہ ہے الباقیات الصالحات، وہ کام جو خدا کے لیے کرو گے باقی رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج ابو ہریرہ کی اولاد کہاں ہے، گھر کہاں ہے، کوئی جائیداد نہیں، اولاد نہیں، ہم نہیں جانتے اولاد کہاں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم جنہوں نے نہ ان کی اولاد دیکھی، نہ مکان دیکھے، نہ جائیداد دیکھی، ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند دن ہوئے ایک عرب آیا، اس نے کہا کہ میں بلال کی اولاد میں ہوں، اور اس نے معلوم نہیں سچ کہا تھا یا جھوٹ، پرنتو میرا دل اس سمے چاہتا تھا کہ میں اس سے چمٹ جاؤں کہ یہ اس ویکتی کی اولاد میں سے ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دی تھی۔ آج بلال کے بچے کہاں ہیں ہم نہیں جانتے، کوئی اولاد ہے بھی کہ نہیں، اور ہے تو کہاں ہے، اس کے مکان کہاں ہیں، کوئی سمپتی نہیں ہمیں نظر آتی، اس کی سمپتی کہاں ہے، پرنتو جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دی تھی وہ اب تک باقی ہے اور باقی رہے گی، اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والیاں ہیں۔ حضرت بلال سے 44 احادیث مروی ہیں، صحیحین میں 4 اور روایات آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 لوگوں سے ملنے کی بہت مشتاق ہے، علی، عمار اور بلال۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر کی وشیشتاؤں کا ورنن کر رہے تھے، آپ نے حضرت ابو بکر کی وشیشتاؤں کا ورنن کرتے ہوئے حضرت بلال کی اور سنکیت کرتے ہوئے فرمایا یہ بلال جو ہیں ہمارے سردار ہیں۔ وشیشتائیں ورنن کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کی، وہاں حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کی طرف سنکیت کیا اور فرمایا یہ بلال جو ہیں ہمارے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو غلامی سے آزاد کروایا تھا خرید کر۔ عائض بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال کے پاس جو ایک بھیڑ میں تھے ابو سفیان آئے تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن پر اپنی جگہ پر نہ پڑیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا کیا تم قریش کے پرتشٹھت اور ان کے سردار کے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ حضرت ابو بکر جب آپ نے ان کی باتیں یہ کرتے سنا کہ صحیح طرح ہم نے بدلہ نہیں لیا، ان سے تو حضرت ابو بکر کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو، اور اس کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے، یدی تم نے انہیں ناراض کیا تو نشچت تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر ان کے پاس آئے اور کہا اے پیارے بھائیو، میں نے تمہیں ناراض کر دیا؟ حضرت ابو بکر تو یہ بات لے کے گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ان کو کچھ روکیں گے، ٹوکیں گے، لیکن الٹا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کا بھی دیکھیں کیا استھان تھا، ترنت واپس گئے، ان لوگوں کے پاس گئے، ان غریب لوگوں کے پاس، اور انہیں کہا پیارے بھائیو، میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں اے بھائی، اللہ آپ کو क्षमा کرے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ہمیں ناراض نہیں کیا۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جبکہ آپ جارانہ میں جو مکہ اور مدینہ کے مدِ ہے رہا کرتے تھے، حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے۔ ایک عربی ویکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا اور کہا کہ محمد
کیا آپ نے مجھ سے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو۔ اس پر بدوی مجھے کہنے لگا، ابشر، ارتھات تمہیں خوشخبری ہو، آپ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ حضرت بلال کی طرف دھیان دیتے ہوئے جیسے کوئی ناراض ہو اس کی طرف نہیں دیکھا، پھر بدوی کی طرف ان کی طرف آکرشت ہوئے ان دونوں کی طرف، اور فرمایا کہ اس نے خوشخبری کو رد کر دیا، میں اس کو خوشخبری دے رہا ہوں، اس نے خوشخبری کو رد کیا، اطے تم دونوں یہ بشارت سویکار کر لو۔ ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے سویکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس میں سے ان دونوں نے ہاتھ اور چہرہ دھویا، اس پانی سے اس سے کلی کی، پھر فرمایا تم دونوں اس میں سے پی لو اور دونوں اپنے چہروں اور سینوں پر انڈیل لو اور خوش ہو جاؤ۔ اس لیے ان دونوں نے وہ پیالہ لیا اور ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرنے کا آدیش دیا تھا۔ تو پردے کے پیچھے سے حضرت سلمہ نے انہیں پکارا کہ جو تم دونوں کے برتن میں ہے اس میں سے کچھ اپنی ماں کے لیے ارتھات حضرت سلمہ المومنین کے لیے بھی بچاؤ۔ تو ان دونوں نے ان کے لیے اس میں سے کچھ بچا دیا۔ حضرت علی بن ابو طالب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 7 سردار پردان فرمائے ہیں اور مجھے 14 ارتھات 2 گنے سردار عطا ہوئے۔ ہم نے کہا کہ وہ کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا، میں، میرے دونوں بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ، اور ابو بکر اور عمر اور مصعب بن عمیر اور بلال اور سلمان اور مقداد اور ابو ذر اور عمار اور عبداللہ بن مسعود۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا ہی اچھا انسان ہے، وہ سمست مؤذنوں کا سردار ہے، اس کے انوپالن کرنے والے صرف مؤذن ہی ہوں گے اور قیامت کے دن سب سے لمبی گردنوں والے مؤذن ہی ہوں گے۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کتنا ہی اچھا انسان ہے کہ شہداء اور مؤذنوں کا سردار ہے اور قیامت والے دن سب سے لمبی گردن والے حضرت بلال ہوں گے، ارتھات بڑی عزت کا استھان ان کو ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی دی جائے گی اور وہ اس پر سوار ہوں گے۔ حضرت بلال کی پتنی روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کیا اور فرمایا، کیا بلال یہاں ہیں؟ میں نے اتر دیا کہ نہیں، گھر آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے تم بلال سے ناراض ہو۔ میں نے کہا، وہ مجھ سے بہت پریم کرتے ہیں اور وہ ہر بات پر یہی کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی پتنی کو فرمایا کہ بلال مجھ سے جو بات تم تک پہنچائیں وہ نسندہ سچی ہوگی اور بلال تم سے غلط بات نہیں کرے گا، عطا تم بلال پر کبھی ناراض نہ ہونا، ورنہ اس وقت تک تمہارا کوئی عمل سویکار نہ ہوگا جب تک تم نے بلال کو ناراض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی ادھارن تو شہد کی مکھی جیسی ہے جو میٹھے پھلوں اور کڑوی بوٹیوں سے بھی رس چوستی ہے، پرنتو جب شہد بنتا ہے تو سارے کا سارا شیریں ہو جاتا ہے، سب میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کی پتنی ورنن کرتی ہیں کہ حضرت بلال جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم تجاوز عن السیئات و احضرنی بعلاتی، اے اللہ تو میری غلطیوں سے درگزر فرما، شمع فرما اور میری کوتاہیوں کے بارے میں مجھے معذور سمجھ۔ حضرت بلال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ غریبی میں مرنا، امیری میں نہ مرنا۔ کہا کہ وہ کیسے؟
یہ کس طرح ہو کہ میں غریبی میں مروں اور امیری میں نہ مروں؟ اس کی سمجھ نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رزق تمہیں دیا پردان کیا جائے اسے سنبھال کر نہ رکھنا، اور جو چیز تم سے مانگی جائے اسے منع نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یدی میں ایسا کر سکا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی کرنا ہوگا ورنہ آگ ٹھکانہ ہوگی، ارتھات کسی مانگنے والے کو دھتکارنا نہیں، اور یہ نہیں کہ صرف جوڑتے رہو اور خرچ نہ کرو، خرچ کرنا بھی آوشک ہے۔ حضرت بلال کی مرتیو حضرت عمر کے دور خلافت میں 20 ہجری میں دمشق شام میں ہوئی۔ کچھ کے نزدیک آپ کی مرتیو حلب میں ہوئی۔ اس وقت حضرت بلال کی آیو 60 ورش سے ادھک تھی۔ کچھ لوگوں کا وچار ہے کہ حضرت بلال کی مرتیو 18 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تدفین دمشق کے قریب قبرستان میں باب الصغیر کے پاس ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے استھان اور پد کا ورنن فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حوالے سے میں کچھ باتیں پہلے بھی ورنن کر چکا ہوں، لیکن بات کا جو تسلسل ہے اس کی وجہ سے یہاں پناہ ایک دو باتیں شاید آ جائیں۔ شروع کی باتیں، حضرت بلال حبشی تھے، عربی بھاشا نہیں جانتے تھے، عربی بولتے ہوئے بہت سی غلطیاں کر جاتے تھے۔ ادھارنتا حبشہ کے لوگ شین کو سین کہتے تھے، اس لیے بلال جب اذان دیتے تھے تو اشہدو کو اسہدو کہتے، تو عرب لوگ ہنستے تھے کیونکہ ان کے اندر جاتی واد کا وچار پایا جاتا تھا، حالانکہ دوسری بھاشاؤں کے کچھ شبد سوئم بھی نہیں بول سکتے۔ ادھارنتا روٹی کو روٹی نہیں کہہ سکتے، روتی کہیں گے، تے بولیں گے ٹے کے بجائے، چوری کو جوری کہیں گے، چے نہیں بول سکتے، جیم بولیں گے۔ سوئم عرب بھی جس طرح غیر عرب فرمایا کہ جس طرح غیر عرب کے کچھ شبد بول نہیں سکتے، اسی طرح عرب بھی غیر بھاشاؤں کے کچھ شبد نہیں بول سکتے، لیکن قومی جاتی واد کا جو نشہ ہے اس میں وہ یہ بات سوچتے نہیں کہ ہم بھی تو بعض کچھ شبد نہیں پریوگ کر سکتے دوسری بھاشاؤں کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے اسہدوں پر دوسرے لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم بلال کی اذان پر ہنستے ہو، حالانکہ جب وہ اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر پرسن ہوتا ہے، اور تمہارے اشہدوں سے اس کا اسہدو کہنا خدا تعالیٰ کو ادھک پریے لگتا ہے۔ بلال حبشی تھے، حبشی غلام بنائے جاتے تھے اس زمانے میں، بلکہ پچھلی صدیوں میں بھی، قریب کی صدیوں میں بھی غلام بنائے گئے، بلکہ آج تک بنائے جا رہے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے نکٹ کوئی غیر قوم اپمانت اور ترسکرت ہوتا۔ آپ کے نکٹ سب قومیں سمان طور پر خدا تعالیٰ کی پرجا تھیں۔ آپ کو یونانیوں اور حبشیوں سے بھی ویسا ہی پیار تھا جیسے عربوں سے، کوئی انتر نہیں تھا۔ عرب بھی ویسے تھے، اسی طرح پیارے تھے۔ یدی آپ کو افریقی بھی اسی پرکار پیارے تھے جیسے عرب پیارے تھے، جیسے یونانی پیارے تھے۔ یہی پریم تھا جس نے انیہ قوموں کے ہردے میں آپ کا وہ پریم پیدا کر دیا جس کو عرب کے بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں کے ہردوں میں آپ کی اس پریم کے کارن سے ان لوگوں کے ہردوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پریم پیدا ہو گیا تھا، جس کو ان لوگوں نے، جن کو دور درشتا نہیں تھی، جن کو وویک نہیں تھا، اس پریم کو، جن کو وفاداری اور محبت کے رہسیوں کا پتہ نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، پھر عرب قوم میں پیدا ہوئے، اور عربوں سے بھی قریش کے قبیلہ میں پیدا ہوئے، جو دوسرے عرب قوموں کو بھی نیچ اور گری ہوئی سمجھتا تھا۔ سب سے اچھا قبیلہ تھا آپ کا،
آپ کو حبشیوں سے کیا جوڑ تھا؟ یدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قوم یا قبیلے کو محبت ہونی چاہیے تھی تو بنو ہاشم کو ہونی چاہیے تھی، آپ سے کسی کو پریم ہونا چاہیے تھا تو قریش کو ہونا چاہیے تھا، یا پھر عرب کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ آپ کے ہم قوم تھے، اس لیے ان لوگوں کو بھی آپ سے پریم ہونا چاہیے تھا۔ انیہ قوموں کے ہردے میں جن کی حکومتوں کو آپ کے لشکروں نے نشٹ کر دیا تھا، جن کی قومی سرداری کو اسلامی سلطنت نے نشٹ کر کے رکھ دیا تھا، محبت ہو ہی کیسے سکتی تھی؟ انیہ قومیں انیہ جاتی واد جنگیں ہوئیں، ان کی پراجے ہوئی اور ختم ہو گئی اور ان کی حکومتیں، لیکن اس کے اترکت ایک پریم پیدا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کس طرح پیدا ہو سکتا تھا؟ انہیں تو آپ سے دشمنی ہونی چاہیے تھی، لیکن گھٹنائیں کیا ہیں؟ اس کے لیے ہم پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم کی اس محبت کا جائزہ لیتے ہیں جو اسے اپنے آقا کے ساتھ تھی۔ جب آپ پکڑے گئے، ارتھات حضرت مسیح علیہ السلام جب پکڑے گئے اور آپ کو اور آپ کے خاص سواری پطرس کو، جسے آپ نے اپنے بعد خلیفہ نردھارت کیا تھا، پولیس نے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ہو۔ پولیس کو شک گزرا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، تم بھی اس کے ساتھ ہو، تو اس نے ترنت کہا کہ میں اس کا مرید نہیں ہوں، ڈر گیا، میں تو اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ نہ کیول انکار کر دیا بلکہ لعنت بھی بھیج دی۔ اس میں کوئی سندے نہیں کہ آپ علیہ السلام کے حواری آپ سے بہت پریم کرتے تھے۔ تو ایسے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے اور آپ سے محبت بھی کرتے تھے، بعد میں پطرس بھی روما میں صلیب پر لٹکایا گیا اور اس نے بھی بڑی دلیری کے ساتھ موت کو سویکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پریم اور آگیا کاریتا سے انکار نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تو اس وقت اس کا ایمان پکا نہیں تھا، اس وقت وہ 2-4 تھپیڑوں سے ڈر گیا، پرنتو بعد میں اس نے صلیب کو بھی اتیادھک پرسنتا سے سویکار کیا۔ بہرحال یہ ایک درشیہ تھا اس محبت کا جو مسیح علیہ السلام سے آپ کی قوم کو تھی۔ اب آپ کی قوم کے مقابلے میں ہم ان غلاموں کو دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ بلال جو حبشی غلام تھے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بلال پر کیا پربھاؤ تھا۔ کچھ لوگوں کو ظاہری طور پر اپنے محبوب سے گہری محبت ہوتی ہے، لیکن واستو میں ان کی محبت ایک سیما کے اندر سیمت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے، جس کے حبشی غلام ہونے کی وجہ سے قریش ہی نہیں بلکہ سارے عرب نفرت کا اظہار کرتے تھے، جس محبت کا اظہار کیا، آیا وہ ایک عام رواداری کی روح کی وجہ سے تھی، یا رواداری تھی کہ محبت کرنی ہے، دل رکھنا ہے، اس کا اس لیے تھا، یا واستوک محبت کا پردرشن تھا، دکھاوے کی محبت تھی یا سچی محبت تھی؟ اس کا نریکشن بلال ہی لے سکتے ہیں، ہم نہیں لے سکتے۔ یدی جائزہ لینا ہے تو پھر جانا پڑے گا حضرت بلال کے پاس، کیونکہ وہی صحیح جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس گھٹنا پر 1300 برس سے ادھک سمے گزر ویتیت ہو چکا ہے، ہم اس کا نریکشن کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ بلال نے آپ کی محبت کا اظہار کو کیا سمجھا۔ واستوک محبت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال سے، اور انہوں نے یہ کیا سمجھا؟ یہاں یہ پرشن نہیں کہ میں نے کیا سمجھا، یہاں یہ پرشن نہیں کہ ہم سے پہلی صدی کے لوگوں نے کیا سمجھا، یہاں یہ پرشن نہیں کہ اس سے پہلی صدی کے لوگوں نے کیا سمجھا، یہاں یہ پرشن نہیں کہ سوئم صحابہ نے کیا سمجھا، بلکہ پرشن یہ ہے کہ یہی چھوٹا سا واقعہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان باتوں کو چھوڑو کہ دوسروں نے کیا سمجھا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں نے بھی کیا سمجھا، صحابہ نے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ بلال نے کیا سمجھا، اس کے دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پہلے ورنن ہو چکا ہے کہ تم اشہدو کہنے ہنستے ہو۔ لوگوں کو کہا آپ نے، حالانکہ اس کی اذان سن کر خدا تعالیٰ بھی
عرش پر پرسن ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اشہدوں سے اس کے اشہدوں کی ادھک قیمت کرتا ہے۔ صرف دل جوئی اور سمے گزارنے کے لیے تھا، یا گہری بات کے آدھار پر تھا، یا وقت کے طور پر اس بات کو ٹالنے کے لیے کوئی بات کی تھی آپ نے، یا یہ گہری محبت کے آدھار پر بات کی تھی آپ نے، جو کہا تھا کہ اشہدوں سے ادھک اشہدوں پسند ہے اللہ کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے سے بلال نے کیا سمجھا۔ بلال نے اس بات سے یہ پرینام نکالا کہ آپ کے دل میں، چاہے میں جاتی غیر انیہ جاتی کا ہوں یا ایسی جاتی کا ہوں جو انسانیت کی سیما سے باہر سمجھی جاتی ہے اور غلام بنائی جاتی ہے، محبت اور عشق ہے۔ بلال نے یہ سمجھا کہ انیہ جاتی کا ہونے کے اترکت اور ایسی قوم کا ہونے کے اترکت جس کو غلام بنایا جاتا ہے، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریم اور عشق کیا۔ ہم اس گھٹنا سے کچھ عرصہ پیچھے جاتے ہیں۔ یہی ویکتی جو کہتا ہے مماتی للہ رب العالمین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مماتی للہ رب العالمین، کہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ فوت ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیہانت ہو گیا، نئی حکومت بن جاتی ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئے پھیر بدل ہو جاتے ہیں، زمانہ گزر گیا، نئی حکومتیں بھی آ گئیں، بہت سارے پھیر بدل ہو گئے، کچھ صحابہ عرب سے سینکڑوں میل باہر نکل جاتے ہیں، انہی صحابہ میں بلال بھی تھے۔ یہ سب پھیر بدل جو آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے بعد وہ شام چلے جاتے ہیں اور دمشق پہنچ جاتے ہیں۔ ایک دن کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، دمشق میں حضرت بلال تھے، وہاں لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بلال اذان دیا کرتا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ بلال پھر اذان دے۔ انہوں نے بلال سے کہا، حضرت بلال نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اذان نہیں اب دے سکتا۔ بلال نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی میں اذان دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمے میرے سامنے آ جاتا ہے اور میری بھاوناتمک اوستھا ہو جاتی ہے، اس لیے میں اذان نہیں دے سکتا، میری برداشت سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بھی ان دنوں دمشق میں آئے ہوئے تھے، سنیوگ سے ان کا بھی دورہ تھا۔ لوگوں نے آپ حضرت عمر سے کہا کیا کہ آپ بلال سے کہیے کہ اذان دے، ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ہمارے کان ترس رہے ہیں کہ ہم بلال کی اذان سنیں۔ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہماری کلپناؤں میں حضرت بلال کی اذانیں آتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ واستو میں بھی ایک دفعہ اذان سنیں، بلال کی وہ زمانہ ہمارے سامنے ذرا اچھی طرح گھوم جائے۔ اور ہم میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یگ نہیں دیکھا، کیول باتیں سنی ہیں۔ ایسے لوگ بھی تھے وہاں اپستھت، ان کے دل خواہش رکھتے تھے کہ اس ویکتی کی اذان سن لیں جس کی اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اور آپ کو پسند بھی تھی۔ حضرت عمر نے بلال کو بلایا اور فرمایا لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ اذان دیں۔ آپ نے فرمایا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی اچھا ہے تو میں اذان دیتا ہوں، لیکن میرا دل سہن نہیں کر سکتا یہ بتا دوں میں۔ حضرت بلال کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی آواز سے اسی پرکار اذان دیتے ہیں جس پرکار وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اذان دیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو یاد کر کے آپ کے صحابہ جو عرب کے نواسی تھے یہ اذان سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کچھ کی چیخیں بھی نکل گئیں۔ حضرت بلال اذان دیتے چلے جاتے ہیں اور سننے والوں کے دلوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو یاد کر کے بھاوناتمک اوستھا ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت بلال جو حبشی تھے،
جن سے عربوں نے خدمتیں لی، جنہیں عربوں سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا اور نہ بھائی چارے کا سمبند تھا، ہم نے دیکھا کہ خود ان کے دل پر کیا پربھاؤ ہوا۔ یہ تو پربھاؤ ہوا نہ ان عربوں کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، ان کو زمانہ یاد آ گیا، جو نہیں تھے اس زمانہ کے عرب ان کو بھی وہ باتیں یاد آ گئیں، بھاوک ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاوک ہوئے۔ لیکن حضرت بلال تو جو عرب بھی نہیں تھے، غلام بھی تھے، ان کو اس اذان کا کیا پربھاؤ ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ اذان ختم کرتے ہیں، حضرت بلال جب اذان ختم کرتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ پربھاؤ ہوتا ہے، چند منٹ بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ گواہی تھی غیر قوموں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ پر کہ میرے نکٹ عرب اور غیر عرب میں کوئی انتر نہیں۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ یہ محبت اور عشق جو غیر عرب قوموں نے آپ کے دوارا دکھایا، یہ وہ سچی گواہی، عملی گواہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عرب اور ان عرب میں کوئی انتر نہیں، تو یہ ہے اس کا اظہار۔ یہ گواہی تھی غیر قوموں کی جنہوں نے آپ کے پریم بھری آواز کو سنا اور اس کا پربھاؤ جو انہوں نے دیکھا، اس نے اسے یقین کروا دیا کہ ان کی اپنی قوم ان سے وہ محبت نہیں کر سکتی جو محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے سیدنا بلال، جنہوں نے اپنے آقا و مطاع سے عشق و وفا اور اللہ تعالیٰ کی ایکتا کو اپنے ہردے میں بٹھانے اور پھر اس کے عملی اظہار کے وہ ادھارن استھاپت کیے جو ہمارے لیے ادھارن ہیں، ہمارے لیے ادھارن پوتر ادھارن ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے اس غلام سے محبت اور شفقت کی وہ کہانیاں ہیں جن کی مثالیں ہمیں اس سنسار میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آج بھی محبت اور پیار کی فضاؤں کو پیدا کر سکتی ہیں، بھائی چاروں کو پیدا کر سکتی ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتی ہیں۔ عطا آج بھی ہماری نجات اسی میں ہے کہ یہ کیشور واد کی استھاپنا اور عشق رسول عربی کے ان ادھارنوں پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت بلال کا ورنن آج یہاں سماپت ہوتا ہے۔ اس وقت میں کچھ جنازوں کے وفات پراپت کرنے والوں کا بھی ورنن کروں گا، ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پرتھم ان میں سے ورنن ہے مولانا طالب یعقوب صاحب، ابن محترم طیب یعقوب صاحب، مبلغ سلسلہ ٹرینیڈاڈ ڈنٹوبا گوکا۔ ان کی 8 ستمبر کو 63 ورش کی آیو میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچپن سے ہی ان کا سوبھاؤ دھرم کی اور آکرشت تھا۔ ٹرینیڈاڈ کے رہنے والے تھے۔ یہ چھوٹی آیو سے ہی 5 وقت کی نمازیں، تلاوت قرآن کریم، اسلامی پستکوں کا ادھین کا شوق رکھتے تھے۔ آرمبھک شکشا کے بعد ان کو برٹش انشورنس میں نوکری مل گئی تھی، لیکن پرنتو او لیول کرنے کے بعد 13 جنوری 1979 کو آپ نے زندگی وقف کی اور جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخلہ لیا، جہاں سے آپ نے 1999 میں شاہد کی ڈگری پراپت کی۔ 1987 میں آپ کی شادی شریمتی شاہد ساجدہ شاہین صاحبہ پتری مرزا منور احمد صاحب درویش، پورو نائب ناظر اعلیٰ قادیان سے ہوئی۔ ان کی پتنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابی حضرت بھائی مرزا برکت علی صاحب کی پوتی ہیں۔ ان کی پہلی نیوکتی جامعہ احمدیہ سے شکشا پورن کرنے کے پشچات جزائر افریقہ میں ہوئی۔ وہاں 1999 سے 1992 تک تقریباً 3 ورش سیوا کی توفیق ملی۔
پھر گیانا جماعت میں 1993 سے 1997 تک مشنری کے طور پر سیوا کا افسر ملا۔ پھر وہاں سے آپ کی نیوکتی غانا کے ریجن کوہر-ریڈوا اور کماسی میں ہوا۔ وبھن استھانوں پر 1997 سے 2004 تک سیوا کی توفیق پائی۔ یہاں آپ اتیدھک بیمار ہو گئے۔ صحت یاب ہونے پر آپ کی نیوکتی ٹرینیڈاڈ میں ہوئی، جہاں آپ فری پورٹ کی جماعت میں انتم سمے تک خدمت کرتے رہے۔ دنیا کے وبھن دیشوں میں اتیدھک نشٹھا کے ساتھ خدمت کرنے کے اترکت اپنے گیان اور انوبھو سے اسلامی شکشا لوگوں میں بانٹتے رہے۔ جماعت کے پرتیک ویکتی کے ساتھ آپ کا ویکتیگت سمبندھ ہوتا تھا، جہاں بھی گئے، اور جماعتی افراد سے وشیش پریم کا سمبندھ رکھتے تھے۔ یہ ان سے پریم کا سمبندھ رکھتے تھے۔ پچھلے کئی برسوں سے ان کو گردے کی تکلیف تھی۔ ڈائلیسس کی وجہ سے ہفتے میں 3 بار ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال جانا پڑتا تھا، لیکن آپ نے جماعتی پروگراموں میں کوئی روک نہیں آنے دی۔ اتیدھک سیمی تھے، ونیت ونمر سوبھاو کے تھے، صابر تھے، آگیاکاری تھے، سنیہ کرنے والے ویکتتو کے مالک تھے، ہر ایک کو سدیو مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ نمازوں کے اترکت نیمت طور پر نماز تہجد، قرآن کریم کی تلاوت، رات سونے سے پہلے 8 رکعت نفل پڑھنا آپ کی ابھیاستتا تھی۔ جماعتی پرمپراؤں کا سختی سے پالن کرتے تھے۔ اپنی فیملی کو بھی ان سب نیکیوں کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ اپنے خاندان میں سرو پریہ تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں ان کی پتنی کے اترکت ایک پتر ناصر یعقوب اور 2 پتریاں امینہ یعقوب اور عدیلہ یعقوب شامل ہیں۔ 2 بھائی بھی ہیں۔ آپ کی 3 بہنیں ہیں، کچھ وہاں ہیں ٹرینیڈاڈ میں، کچھ آسٹریلیا میں ہیں۔ بھائی بہنیں، ان کی ایک بھابھی ہیں ہیلن یعقوب۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے 30 برس پورو بیعت کی تھی، اور مولانا صاحب ٹرینیڈاڈ تشریف لائے تو مجھے ہر وقت بڑے پیار سے دین کی نئی نئی باتیں سکھاتے، اور اس کی وجہ سے میرا دین سیکھنے کا جنون ادھک پیدا ہوا۔ بہت خوش ہوتے تھے اس پہ، اور یہی کارن ہے ان کے اس ویوہار کے کارن یعقوب صاحب کا کہ میرے بیٹے طیب یعقوب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مربی بننے کی نیت کی، اور اب جامعہ احمدیہ کینیڈا کے 2 ورش میں شکشا پراپت کر رہا ہے۔ پھر وہاں ایک احمدی ڈاکٹر تھیں۔ جب یہ بیمار تھے، وہ کہتی ہیں کہ بہت اچ آچرن کے تھے، مالک تھے، اور ہر ڈاکٹر اور نرس جو ہے جنہوں نے ان کا علاج کیا، وہ ان کے آچرن سے بڑا پربھاوت تھا۔ مریض تھے، کہیں بیٹھے ہوتے، جگہ ہسپتال میں کم ہے اور کوئی آ گیا ہے تو سوئم کھڑے ہو جاتے، دوسروں کو استھان دیتے۔ مریضوں کے لیے بھی، ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک ادھارن تھے، لوگوں کے لیے بھی ایک ادھارن تھے۔ مشنری انچارج صاحب ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو لکھتے ہیں کہ حقیقی رنگ میں ایک مربی اور مبلغ کی وشیشتائیں اور گن اپنائے ہوئے تھے۔ خلافت کی آگیاکاریتا میں آپ سدیو آگے آگے رہتے تھے، اور اپنے نگرانوں کی پرتیک بات مانتے، اور جو کاریہ آپ کے سپرد کیا جاتا اسے صحیح ڈھنگ سے پورا کرنے کی پورن کوشش کرتے۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اتیدھک پریم کرتے، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز تہجد کے پڑھنے میں نیمت تھے۔ قاصد وڑینچ صاحب ہیں، مربی سلسلہ وہاں ٹرینیڈاڈ کے، یہ کہتے ہیں میری پوسٹنگ ہوئی ٹرینیڈاڈ، اس وقت مولانا کی صحت کمزور تھی اور آیو بھی بڑی ہے، نوجوان ہے، ابھی فارغ ہو کے گئے ہیں 2-3 ورش پہلے کینیڈا جامعہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ مولانا صاحب 50 منٹ کی یاترا طے کر کے اپنی پتنی اور پتر کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے پدھارے، اور بڑا سنیہ کا ویوہار فرمایا،
اور پھر ہر تیسرے دن دوسرے دن میسج کر کے یا کال کر کے حال گیات کر لیا کرتے کہ نئے نئے آئے ہو، تمہاری آوشکتائیں بھی ہوں گی، اور پھر نصیحتیں بھی کرتے ہوں گے، سمجھاتے بھی ہوں گے، ہر بڑے چھوٹے سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے، سدیو خلافت سے سمبند رکھنے کی شکشا دیتے اور دعا کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنے کو کہا کرتے۔ ان کی پتری نے بھی لکھا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ امتحانوں سے پہلے بھی اور ہمیشہ ہر کام کے لیے خلیفہ وقت کو لکھو، دعا کے لیے کہو۔ وہاں ایک احمدیہ منیر ابراہیم کہتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کے لیے کسی جگہ جاتے تو مولانا ہمیشہ حاضر ہوتے اور کہتے تھے کہ تبلیغ کے لیے پھر بانٹ لیتے تھے۔ کسی کو کہتے تھے کہ تم اتر میں جاؤ، میں دکشن میں جاتا ہوں، تاکہ ادھک سے ادھک لوگوں میں احمدیت کا سندیش پہنچے، اور سدیو مسکراتے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے مربیان بھی ہیں، یووا اور انیہ لوگ بھی، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ جماعت کی پرگتی کے لیے اور تبلیغ کے لیے چھوٹا سا کاریہ بھی کوئی کرتا تو بہت پرسن ہوتے اور بڑی حوصلہ افزائی کرتے اور اس کی، اور یہ تو ہر ایک نے لکھا ہے کہ ہر سمے مسکراتے رہتے۔ صلح جو تھے زمانہ طالب علمی میں بھی اگر دوستوں میں کوئی ناراضگی ہو جاتی تو سدیو صلح کرواتے اور یہ کہتے کہ احمدی ہیں اور کسی بھائی کے لیے دل میں رنجش نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے بھی ہمیشہ انہیں مسکراتے دیکھا، خلافت سے بھی اتیادک پریم کا سمبند رکھتے تھے، اور جیسا کہ میں نے بتایا ان کے بچے بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی کہتے تھے، خلافت سے سمبند رکھو اور پتر لکھتے رہا کرو۔ ایک نوموبائن نورش صاحب کہتے ہیں کہ وبھن غیر احمدی مسجدوں میں جا کر حقیقی اسلام کی تلاش کیا کرتا تھا۔ جب میں مولانا طالب سے ملا تو اس وقت دلیلیں سننے سے پہلے میرے ذہن پر ایک بہت اچھا پربھاؤ پڑنا شروع ہو گیا، اور اسی کارن سے انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ بہرحال طالب یعقوب صاحب نے وقف کو بھی پورن ہردے کے ساتھ نبھایا اور کوئی بہانہ نہیں کبھی بھی کیا۔ یہی کہتے تھے کہ خلیفہ وقت جہاں بھی لگائیں کام کرنا ہے، اور اگر کہیں گے کہ مجھے کہ پاکستان میں رہو یا پاکستان میں پوسٹنگ ہوتی ہے تو پھر اپنے ملک واپس نہیں جانا، تو اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور پھر عملی طور پر اس تیاری کے لیے پاکستان کے عرصے میں یہ پنجابی بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہے کہ یدی یہاں لگا دیا تو پنجابی لوگوں سے بھی ملنا جلنا پڑ سکتا ہے، تو پنجابی سیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے شمع اور رحم کا وہوار فرمائے اور درجات بلند کرے، ان کے پتنی بچوں کی رکشا فرمائے اور ان کو نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انیہ جنازہ مکرم انجینئر افتخار علی قریشی صاحب کا، جو پورو وکیل المال ترتے بھی تھے اور نائب صدر مجلس تحریک جدید بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی آیو پردان کی۔ 3 جون کو یہ 99 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افتخار علی صاحب کے پتا کا نام ممتاز علی قریشی صاحب تھا۔ یہ پیشہ کے لحاظ سے ویٹنری ڈاکٹر تھے۔ افتخار علی صاحب میرٹھ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن میرٹھ میں ہی پراپت کی۔ پھر تھامسن انجینئرنگ کالج روڑکی، جو اب یونیورسٹی بن گئی ہے، اس میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے 1944 عیسوی کو سول انجینئرنگ میں گریجویشن پورن کی۔ شکشا پراپت کرنے کے سمے میں ہی جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ آپ کے پتا اس وقت احمدی نہیں تھے، پھر بھی افتخار قریشی صاحب نے سوئم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پستکوں کا ادھین کر کے جانچ کے بعد احمدیت میں شامل ہوئے، اور آپ تک احمدیت کا سندیش آپ کے پھپھا مختار قریشی صاحب کے دوارا پہنچا،
اور آپ کے پتا جو تھے پھوپھا منشی فیاض علی صاحب، ان کے دوارا سے اچھا افتخار قریشی صاحب اپنے تایا تراب علی صاحب کے پاس رہتے تھے ادھک تر شکشا کے لیے۔ تراب علی صاحب ابھی احمدی نہیں تھے، لیکن افتخار علی صاحب مختار قریشی صاحب اپنے پتا کے ساتھ ادھک قصبہ سرابہ میرٹھ میں افتخار علی صاحب کے تایا کے پاس آتے رہتے تھے۔ قریشی افتخار علی صاحب کو ان بزرگوں کے دوارا احمدیت کا لٹریچر مل جاتا تھا، اور دہلی جماعت بھی چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ شائع کرتی رہتی تھی۔ یہ پمفلیٹس بھی افتخار علی صاحب کو ادھین کے لیے مل جاتے۔ افتخار علی صاحب یہ سمست لٹریچر یاترا کے مدھے لیتے اور پھر اپنے پتا صاحب کو جا کر دے دیتے۔ افتخار صاحب نے جب تھامسن کالج میں پرویش کیا تو آپ کے پھوپھا مختار قریشی صاحب نے انہیں نیمت ڈھنگ سے وسترت پتروں کے دوارا احمدیت کا سندیش دینا شروع کر دیا۔ افتخار علی صاحب بھی ان کا وستار سے اتر دیتے۔ اس سمے میں بھی آپ کو تہجد پڑھنے اور خوب دعائیں کرنے کا اوسر ملا۔ ہردے میں بے چینی اور گھبراہٹ تھی۔ اس اوستھا کا اظہار انہوں نے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے کیا، اور کچھ پرشن پوچھتے حضور نے اتر میں لکھت روپ میں فرمایا کہ آپ کے پرشن تھوڑے ہیں پرنتو سنکشیپ ہیں، ان کا اتر پتر کی شکل میں دینا کٹھن ہے، آپ میری امک پستک کا ادھین کر لیں۔ افتخار علی صاحب نے یہ پستک اپنے پھوپھا مختار صاحب سے پراپت کر کے ادھین شروع کیا، اور جوں جوں آپ کتاب پڑھتے گئے آپ کے پرشنوں کا اتر ملتا گیا۔ اس لیے نومبر 1941 عیسوی میں آپ نے پتر کے دوارا لکھت روپ سے بیعت کر لی۔ 1942 میں قادیان جلسہ پر پدھارے اور قادیان کے ماحول کو دیکھ کر بڑے پربھاوت ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی تقاریر کو بھی آپ نے بڑے غور سے سنا اور وہاں پھر بیعت کی، اور اس طرح پھر دستی بیعت کی بھی توفیق ملی ان کو۔ ہر ورش جلسہ سالانہ میں پدھارتے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے ملاقات کا اوسر بھی ملتا۔ جو پرشن ان کے ذہن میں ہوتے ان کو حضور کی سیوا میں رکھتے، اتر پراپت کرتے، ایمان اور یقین سے جھولیاں بھر کے واپس لوٹتے۔ انڈیا میں ہی گورنمنٹ سروس شروع کر دی تھی آپ نے۔ پاکستان کے بننے تک وہاں آپ کام کرتے رہے۔ 1951 میں ہجرت کر کی، پھر پاکستان میں وبھاگ سینچائی اور بجلی میں نوکری کی۔ گورنمنٹ سروس کے دوران کئی شہروں میں ٹرانسفر ہوئے۔ بڑی دیانتداری سے انہوں نے کام کیا۔ جونیئر انجینئر سے پرگتی کرتے ہوئے آپ چیف انجینئر تک بن گئے، بلکہ ایک افسر پر کچھ سمے آپ گورنمنٹ پنجاب کے سیکٹری بھی بنے۔ سینچائی اور بجلی کے سیکٹری تک ترقی کی آپ نے۔ بہت سمانت اور قابل پدوں پر اپنے وطن پاکستان کی سیوا کرنے کی آپ کو توفیق ملی۔ 1983 میں ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے وقف بھی کیا، لیکن اس سے پہلے 1980 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے دورہ اسپین مکمل فرمانے واپس ربوہ تشریف لا کر انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف احمدیہ آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز کی استھاپنا کی تو افتخار علی قریشی صاحب کو اس کا پرتھم چیئرمین نردھارت فرمایا، اور اس وقت یہ چیف انجینئر کے عہدے پر تھے۔ پھر بعد میں ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا جیون وقف کرنے کے لیے پرستت کیا۔ خلیفۃ المسیح ثانی نے وقف سویکار فرمایا، اور 1983 میں ان کو وکیل المال ثالث تحریک جدید کی ذمہ داری دی گئی۔ 1980 سے لے کر جب نردھارت کیا گیا تھا، پہلے چناؤ تھا، پھر باقاعدہ آپ منتخب ہوتے رہے، اور تقریباً اس کے بعد تقریباً 50 ورش تک نرنتر آپ اسی ایسوسی ایشن کے صدر مرکزی چیئرمین رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں بھی ان کو کافی کام کرنے کی توفیق ملی۔ بیوت الحمد کوارٹرز کی تعمیر، جماعتی بلڈنگز ربوہ میں بنانے کے لیے اوسر ملا۔ ادارہ تعمیرات کی نگران بھی آپ تھے۔ پروجیکٹس، پھر مختلف پروجیکٹس جو تھے
اس کے چیئرمین بنائے گئے۔ فضل عمر ہسپتال، جامعہ احمدیہ، خلافت لائبریری اتیادی۔ اسی طرح ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن کے طور پر بھی سیوا کی توفیق ملی۔ 2007 میں ان کو میں نے نائب صدر مجلس تحریک جدید نردھارت کیا۔ بڑی ایمانداری، لگن اور محنت سے خدمت کرنے والے تھے۔ 4 خلفاء کا یگ انہوں نے دیکھا اور سدیو ہر استھان پر اطاعت اور محبت کرنے والے پائے گئے۔ یہ خاموش سوبھاؤ تھے، سدیو کام سے کام رکھتے تھے۔ بطور واقف زندگی بھی ان کو 37 ورش خدمت کی توفیق ملی۔ بڑے بے نفس دل لگی سے کام کرنے والے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں 2 بیٹے اور 3 پتریاں انہیں پردان فرمائی ہیں۔ ایک پتر آرکیٹیکٹ ہے اور ایک پتری لیڈی ڈاکٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم اور مغفرت کا وہوار فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا جنازہ شریمتی رضیہ سلطانہ صاحبہ کا، جو مولوی خورشید حکیم خورشید احمد صاحب کی پتنی تھیں۔ 81 ورش کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ مرحومہ شیخ اللہ بخش صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پتری تھیں۔ جوانی کی آیو سے ہی نماز روزے کی سختی سے پابند تھیں۔ سارا جیون سادگی اور ونمرتا سے گزارا۔ بہت مہمان نواز تھی۔ آپ کے میاں شریمان حکیم مولوی خورشید احمد صاحب صدر عمومی کے پد پر خدمت کرتے رہے تھے۔ اس مدے آپ کے گھر اجلاسات، میٹنگ اتیادی ہوتی تھیں۔ ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھیں لوگوں کی۔ مکرم مولوی صاحب کو 1984 میں 2.5 ورش تک اسیر راہ مولا رہنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ وقت بھی آپ نے بڑے اپنے خاوند کے پیچھے اتدھک صبر اور ہمت سے گزارا، اور نہ کیول یہ بلکہ پرتی دن کئی لوگوں کا کھانا تیار کر کے جیل بھجوایا کرتی تھیں، اور بڑی خاموشی سے نیکی کے کام کیا کرتی تھیں۔ کئی غریب بچوں کی شادیاں کی، کئی غریب بچوں کا پالن پوشن کیا۔ اپنے پرائے سب اس بات کو پرکٹ کرتے ہیں کہ بہت پیار کرنے والی تھیں۔ مرحومہ موسیاں تھیں۔ پیچھے رہنے والوں میں ان کی ایک پتری شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے شمع اور رحم کا وہوار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم محمد طاہر احمد صاحب ابن محمد منصور احمد صاحب، نائب ناظر اعلیٰ بیت المال قادیان کا۔ یہ 28 مئی کو جگر کے کینسر سے 57 ورش کی آیو میں نور ہسپتال قادیان میں دیہانت پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ جامعہ احمدیہ قادیان سے شکشا پراپت کرنے کے بعد ستمبر 1999 سے انتم سمے تک 1920 تک 31 ورش تک وبھن وبھاگوں میں سیوا کرتے رہے۔ سمست سمے شعبہ مال میں خدمت کا اوسر ملتا رہا۔ بیت المال آمد میں 7 ورش، نظامت مال وقف جدید میں 9 ورش انسپکٹر بیت المال، اور پھر نائب ناظم نائب ناظر مال وقف جدید 3 ورش، ناظم مال وقف جدید 8 ورش، نائب ناظر بیت المال 2 ورش خدمت کی توفیق ملی۔ اتیدھک مخلص، سادہ مزاج، ملنسار، ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خادم سلسلہ تھے، اور لمبا سمے ہندوستان کے دورے کیے۔ مالی نظام سے لوگوں کو اوگت کرایا، ان کو شامل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دوروں کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے وقف جدید کے مالی بجٹ میں بھی بہت بڑھوتری ہوئی۔ مرحوم موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں بوڑھے ماتا پتا کے اترکت پتنی اور 2 بیٹے ہیں۔ مرحوم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب صدر قضاء بورڈ قادیان کے بڑے داماد تھے، اور انعام غوری صاحب ناظر اعلیٰ قادیان کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کے ایک بھائی مربی سلسلہ ہیں قادیان میں۔ اللہ تعالیٰ شمع اور رحم کا وہوار فرمائے، بچوں کی رکشا فرمائے۔
اگلا جنازہ ہے پریے عقیل احمد ابن مرزا خلیل احمد بیگ صاحب، استاد انٹرنیشنل جامع گھانا کا۔ عقیل احمد پاکستان گیا ہوا تھا جہاں اسے یوک سیک ٹیومر گیات ہوا اور وبھن علالت کے بعد 13 ورش کی آیو میں خدا تعالیٰ کی اچھا انوسار وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچپن سے ہی باجماعت نماز کا پابند، اپنے سے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنے والا، بہت نیک اور آگیا کاری بچہ تھا۔ مدرسۃ الحفظ گھانا سے 6 پارے حفظ کرنے کے بعد کرنے کی بھی توفیق پائی۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں ماتا پتا کے اترکت 2 بہنیں پریے عدیلہ اور پریے شکیلہ شامل ہیں۔ واقفہ 9 ہیں، دونوں بچیاں۔ ان کے پتا مرزا خلیل بیگ انٹرنیشنل جامع احمدیہ گھانا میں خدمت کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ ایک اور استاد نصیر احمد صاحب گھانا سے لکھتے ہیں، جامعہ کے استاد ہیں کہ عقیل احمد بہت ہی پیارا اور سرو پریے ویکتتو کا مالک تھا۔ اس کا مسکراتا ہنستا چہرہ سدیو یاد رہے گا۔ بہت ہی معصوم اور آگیا کاری بچہ تھا۔ نماز با جماعت کا عادی اور قرآن کریم سے اتیادھک پریم تھا۔ اپنی روٹین کی پڑھائی کے اترکت پچھلے سالوں سے قرآن کریم بھی حفظ کر رہا تھا اور روزانہ نماز مغرب کے بعد کھانا کھا کر مسجد چلا جاتا اور اپنا سبق دہراتا رہتا اور اسکول کا کام کرنے کے بعد ہمیشہ قرآن شریف کا حصہ کچھ حفظ کر کے پھر سویا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر مربی سلسلہ بن کر جماعت کی سیوا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات بلند فرمائے، ماں باپ اور بہنوں کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق پردان کرے۔ آج کل یہاں جنازے حاضر تو آتے نہیں۔ بہت سارے لوگ نویدن کرتے ہیں جنازہ پڑھانے کا، اس لیے جنازے ان کے نہ جمعہ پر پڑھائے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وقت چاہیے۔ کیول نام ہی پڑھنے شروع ہوں تو کافی وقت لگ جاتا ہے، اس لیے چند لوگوں کے تو میں جنازے پڑھا دیتا ہوں۔ سادھارنتہ باقیوں کی درخواستیں آ جاتی ہیں، لیکن ان کو میں اس پرکار بغیر نام بولے ہی بتا دوں کہ جو بھی جنازے یہاں پڑھاتا ہوں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے شمع اور رحم کا وہوار فرمائے، اور جن لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ جنازے پڑھائے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے پریجنوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جمعہ کے بعد یہ سمست جنازے غائب میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔